ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسی دعا جانیں گے کہ اگر بندہ اس دعا کا ورد کثرت کے ساتھ رکھے تو اللہ رب العزت ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے اور ہر مصیبت سے اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا سے پہلے ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دعا کس قدر مؤثر اور اثر انداز ہے۔ عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی، یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے، دشمنوں نے اسے جنگ کے اندر پکڑ لیا ہے اور اپنے پاس قید کر لیا ہے، میرے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ میں اسے مال دے کر کے اسے چھڑا لوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی، ان سے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وہ دعا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں کسی کام کو انجام دے سکوں سوائے تیری مدد کے، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ورد شروع کر دیا اور میں اپنے گھر چلا گیا، بس تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کے پیچھے دیکھا تو میرا سارا کا سارا صحن اونٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جان مجھے دشمنوں نے کوڑے سے یا ایک چمڑے کے ایک تسمے سے مجھے باندھ رکھا تھا، وہ ڈھیلا ہو گیا، وہ کھل گیا، اور کھلنے کے بعد ایک اونٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں اس پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد اور بہت سارے اونٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اونٹ میرے پیچھے ہو دیے اور میں ان سارے اونٹوں کو لے کر کے یہاں آ گیا۔ تو دیکھیے کس طرح وہ دشمنوں کے چنگل سے نکل کر کے آئے اس دعا کی برکت سے، بلکہ اکیلے ہی نہیں آئے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا مال غنیمت اور بہت سارا مال اور اونٹ اتنے سارے وہ بھی لے کر کے آئے۔ پھر یہ صحابی عوف بن مالک اشجعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور سارا ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو آپ اور پوچھا یا رسول اللہ یہ سارا کا سارا مال یہ لے کر کے وہاں سے آیا ہے، اب اس مال کا کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تم اس کے مالک ہو، اب یہ مال غنیمت ہے، اس لیے کہ جنگ میں دشمنوں کو جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، تم اس کے مالک ہو، اب جو تمہارا من کرے جو چاہے تم اس مال کے ساتھ کر سکتے ہو۔ یہ سارا ماجرا پیش آیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے گا، تو اللہ رب العزت تنگیوں میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا ذہن و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیے کس طرح ان صحابی کے بیٹے ان دشمنوں کے چنگل سے نکل کر کے آئے، اور خالی نکل کر نہیں آئے بلکہ مال غنیمت بھی ساتھ لے کر کے آئے، اللہ نے انہیں رزق سے بھی نوازا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی مصیبت پریشانی میں یا کسی طرح کی تنگی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم اس دعا کا کثرت کے ساتھ ورد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام تنگیوں سے، تمام مصیبت سے اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی۔